ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کا روزہ آج کی بات، اور میں ہوں آپ کی میزبان سونیا امجد۔ رمضان المبارک اللہ رب العزت نے ہمیں رحمتوں اور برکتوں کی صورت میں عطا فرمایا ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم ذکر و اذکار کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، معاملات کی بہتری کے ذریعے اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں سمیٹتے چلے جائیں، اور اللہ رب العزت سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ اسی وجہ سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تعلق باللہ اور اسپرچول کارڈیالوجی۔ اللہ رب العزت سے ایسا تعلق رکھا جائے جو کسی اور کے ساتھ نہ ہو، یعنی ہر لحاظ سے اللہ کو سب سے افضل، برتر اور اپنا خالق اور مالک تسلیم کرنا، اور جو جگہ اللہ کے لیے ہمارے قلوب و اذہان میں مقرر ہو وہ کسی اور کو نہ دینا، یہی ہے تعلق باللہ۔ اور اسپرچول کارڈیالوجی یعنی روحانیت کو مضبوط کرنا، روحانی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا۔ ہم ذکر کر رہے ہوں اللہ کا اور اس میں لذت بھی محسوس کر رہے ہوں، یہ ہوتی ہے روحانیت۔ یعنی اگر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی سستی، کوئی اکتاہٹ محسوس نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت اچھا ذکر کر رہے ہیں، ہم یعنی اللہ رب العزت کو بڑی محبت کے ساتھ یاد کر رہے ہیں اور اس کا لطف بھی محسوس کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت کو یاد کرنے کا حق ہے، ویسے ہی ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے سورہ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ سے محبت تبھی ہو سکتی ہے جب اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جائے، کیونکہ کثرت سے ذکر کریں گے تو ایک محبت کی کوالٹی ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی، اور وہ ہمارے تعلق باللہ کو مضبوط کرے گی، اور روحانیت بھی ہماری اس سے مزید مضبوط ہو جائے گی۔ اور جو لوگ روحانیت کی فکر نہیں کرتے، ان کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے جامع ترمذی میں، آپ نے فرمایا کہ جو انسان گناہ کرتا ہے اور پھر اس پر قائم رہتا ہے تو اللہ اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو وہ دھبا بھی مزید بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یعنی ایک بار گناہ کیا، توبہ کر لی تو وہ دھبا صاف تو ہو جائے گا، لیکن اگر اسی گناہ پہ ڈٹے رہے تو پھر وہ دھبا مزید بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں جو کہ صحیح مسلم میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے تمہارے جسم میں ایک گوشت اور خون کا لوتھڑا ہے، اگر اس کی اصلاح کر لی تو سارے جسم کی اصلاح ہو جائے گی، اور وہ لوتھڑا دل ہے۔ یعنی ہم نے اپنے اگر دل کی اصلاح کر لی تو ہمارا جو سارا جسم ہے اس کی اصلاح ہو جائے گی، اور اگر ہم نے اس کی اصلاح کی فکر نہ کی تو ہمارے گمراہی کی طرف مائل ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں، جیسے اب رمضان المبارک ہے اور عبادات کے بھی ہمیں بھرپور مواقع میسر ہیں، اور ایک نیکیوں کا، خوشی کا ماحول ہے۔ ہم جب تھوڑی سی نماز بھی پڑھتے ہیں یا قرآن بھی پڑھتے ہیں تو بڑی لذت محسوس کرتے ہیں، اور بڑا دل خوش ہوتا ہے رمضان المبارک میں جب ہم کوئی بھی نیکی کرتے ہیں یا کوئی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے تزکیہ نفس کا سامان ہے، ہمارے نفس کو برائی سے صاف کرنے کا سامان ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ تزکیہ اور تصفیہ میں تھوڑا سا بیسیکلی فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ جیسے آپ کوئی برائی کرتے ہیں اور اس برائی کو
صاف کرنے کے لیے اپنے دل کے اوپر سے تھوڑی سی اسٹرگل کرتے ہیں، وہ ہوتی ہے تزکیہ۔ اور تصفیہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ ٹیبل ہے، اس کے اوپر چائے گر جائے یا کوئی چیز گر جائے تو اس کو آپ ڈٹرجنٹ یا کسی بھی چیز سے صاف کریں۔ کپڑا ہو تو آپ کو کسی پاؤڈر سے صاف کرنا پڑے گا، اور اگر کپڑا نہیں ہے تو ایسے ہی آپ اسپنج سے اس کو صاف کر لیں گے۔ تو جب ہم کسی چیز کو صاف کرنے میں تھوڑی محنت کرتے ہیں وہ ہوتا ہے تزکیہ، اور جب کسی چیز کو صاف کرنے میں محنت ہماری نہیں لگتی، اس کو جسٹ ایسے ہی آسانی سے کسی اسپنج کے ساتھ صاف کر دیتے ہیں، وہ ہوتا ہے تصفیہ۔ تو ہم نے اپنے نفس کا کرنا ہے، ہم نے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، کیونکہ ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، شیطان ہمارے ساتھ ہے۔ رمضان المبارک میں اس کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن ہمارا نفس جو ہے وہ شیطان کا باقی مہینوں میں جب عادی ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں اس کو ہٹانے کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تبلیغ دین میں اس حوالے سے کچھ اصول بیان کرتے ہیں، یعنی اگر کسی انسان نے اپنا تزکیہ کرنا ہو یا روحانی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہو تو کچھ اصولوں کو وہ دیکھ لے، اور وہ کون کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پہ کہ نماز قائم کرے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ البقرہ میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور نہ انہیں کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی نماز پڑھنے والوں کا اتنا اجر ہے کہ انہیں کسی قسم کا کوئی ڈر، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے سورہ عنکبوت میں ارشاد باری تعالی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب نماز کی عادت ہو گئی تو پھر ہمارا دل ہی نہیں کرے گا کہ ہم کبھی جھوٹ بولیں، کسی کے ساتھ کوئی غلط بیانی کریں، کوئی ہمارے اندر غلط عادت پیدا ہو جائے تو ہمارا دل ہی نہیں کرے گا۔ اور بات بیسیکلی یہ ہے کہ پہلے تو اپنے آپ کو نماز کی عادت ڈالنی ہے۔ اور ارکان اسلام والی حدیث جو ہم نے کل کے لیکچر میں پڑھی تھی تو اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کلمہ شہادت کے بعد جو دوسرا رکن ہے وہ نماز ہے، اور نماز کی سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بھی نماز کے بارے میں ہی ہوگا۔ اور دوسرا اس سلسلے میں پوائنٹ ہے روزہ، یعنی روزہ جو ہے ہم نے کیوں رکھنا ہے؟ روزہ ہم نے تقویٰ کے حصول کے لیے رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ پرہیزگاری تبھی حاصل ہو سکتی ہے اگر روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا جائے، دکھاوے کے لیے نہیں کہ آج میں نے روزہ رکھا ہے دیکھو سب، تو یہ صرف تقویٰ کے حصول کے لیے رکھنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو اس کے نیک عمل کا اجر ملے گا، یعنی جو انسان نیک عمل کرتا ہے اس کو اس کا اجر دیا جائے گا، لیکن روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو روزے کا اجر چونکہ اللہ نے خود دینا ہے، تو ہم دیکھیں باقی جو ہمارے نیک اعمال ہیں وہ جب ہم کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی اس طرح کی حدیث نہیں ملتی، لیکن روزے کے حوالے سے ہمیں ایسی حدیث ملتی ہے کہ روزے کا اجر جو ہے ہمیں ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، تو اس خوشی سے روزہ رکھیں کہ ہم نے انشاءاللہ اللہ سے اجر لینا ہے۔ اور اس کے علاوہ روزے کے ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور جو مال ہمارے پاس ہے ہم اس کو سنبھال کے جوڑ کے نہ رکھیں، بلکہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کریں۔ اور رمضان المبارک یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اگر ہم تھوڑا سا بھی خرچ کریں گے تو ہمیں اس کا ڈبل ٹرپل ثواب ملے گا، تو ہم اسی نیت کے ساتھ مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ کہ اللہ رب العزت کے راستے میں مال خرچ کرنے کا کیا ہے کہ اللہ اس کو بڑھائے گا،
کس طرح سے بڑھائے گا. یعنی اسی آیت مبارکہ کے اینڈ میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. یہ یہاں پہ تو صرف ایک اگزامپل دی گئی ہے کہ اس کی مثال ایک ایسی کومپل کی سی ہے جس کے اندر سے 7 بالیاں نکلتی ہیں. تو لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ اور بھی بڑھا سکتا ہے اس سے زیادہ اجر. یہ تو ایک اگزامپل کے طور پہ اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے. انسان کو یہ جو قرآن پاک میں مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ چیزیں سمجھاتے ہیں، یہ وہی مثالیں ہیں جو عام فہم ہو اور جو ہمیں سمجھ آ جائیں. لیکن اجر اللہ نے کتنا دینا ہے؟ اجر انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ دینا ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ ذکر کی کثرت کریں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا، کہ اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو. آمنوا اذکروا اللہ یعنی اللہ کا ذکر کرو، ذکرا کثیرا یعنی بہت زیادہ کثرت سے ذکر کرو. وسبحوہ بکرۃ واسیلا، اور اس کی تسبیح جو ہے وہ صبح و شام بیان کرو. اللہ کی تسبیح بیان کریں، یعنی ہر وقت ہماری زبان پہ نماز کے علاوہ بھی ذکر و اذکار کے کلمات ہونے چاہیے. جیسے کبھی سبحان اللہ پڑھ لیا، کبھی الحمدللہ پڑھ لیا، کبھی اللہ اکبر پڑھ لیا، کبھی استغفر اللہ پڑھ لیا، کبھی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیا. تو یہ وہ کلمات ہیں جن سے انسان کے میزان جو ہیں وہ بھاری ہوتے ہیں اور انسان کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو مزید انہوں نے امام غزالی نے جو پوائنٹس ہمیں بتائے ہیں اپنی کتاب تبلیغ دین میں، وہ ہے رزق حلال خرچ کرنا. اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور وہ رزق جو ہم نے انہیں دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں. تو آگے آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو کامیابی اسی میں ہے کہ رزق حلال خرچ کیا جائے اور رزق حلال کو ہی اپنی زندگی میں زیادہ جو ہے اہمیت دی جائے. ہم یہ نہ کریں کہ ہمیں بس رزق چاہیے چاہے وہ جہاں سے بھی آئے، بلکہ رزق حلال ہم نے اپنے لیے جو ہے وہ یعنی پرووائڈ کرنا ہے. اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے وہ بھی رزق حلال ہونا چاہیے اور جو اپنے لیے استعمال کرنا ہے وہ بھی رزق حلال ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے برائی کو دیکھ کر، یعنی اگر ہم کوئی برائی دیکھیں تو اس برائی کا پارٹ نہ بنے. بعض اوقات ہم کسی ایسی برائی کے گواہ بن جاتے ہیں جو ہمارے لیے بھی گناہ کی بات ہے. تو کوئی بھی برائی جو دیکھیں اس برائی کا پارٹ نہ بنے، بلکہ حسب استطاعت اس برائی کو روکنے کی کوشش کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اس برائی کو ہاتھ سے روک دے، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو اس دل میں برا جانے. تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کو ہم نے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ اگر کوئی برائی دیکھو تو اس برائی کا پارٹ نہیں بننا. اس کے علاوہ ہر معاملہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. ہم نے لوگوں سے اس کا اجر نہیں لینا اور ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ اگر ہم کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس کا اجر ہم نے اسی سے لینا ہے شکریہ کی صورت میں، یا جیسے میں کر رہی ہوں جو میں چاہ رہی ہوں ویسے ہی میرا جو سامنے مخاطب جو بندہ ہے یا جس کی میں ہیلپ کر رہی ہوں چاہے وہ نوکر ہو یا کوئی بھی ہو، تو اس کا یعنی ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے اسی سے سب کچھ موصول کرنا ہے، ہم نے اللہ سے لینا ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے ہم سب کچھ کریں. ہر معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کریں، کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو کچھ دیں وہ لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس چیز سے رک جاؤ. تو یہ میرے اور آپ کے لیے کمپلسری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جو ہے اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور جو چیزیں انہوں نے ہمیں سکھائی ہیں ہم آپ کی سنتیں سیکھیں، آپ کے ساری جو تعلیمات ہیں جو کتب سیرت میں یا حدیث میں محفوظ ہیں وہ ہم سب لوگ سیکھیں اور انہیں اپنی زندگیوں پہ اپلائی کریں. اس سے بھی ہماری روحانیت بہت مضبوط ہوگی. اور رمضان المبارک میں چونکہ یہ ایک بہت ہی پریکٹسنگ پیریڈ ہے ہمارے لیے ہر کام کے حوالے سے،
تو ہم اس میں تھوڑی بہت اس حوالے سے کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ اور استغفار کی کثرت، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، استغفار کی تسبیحات کرتے رہیں، اور اگر استغفار کثرت سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہمارے گناہ ہیں وہ بھی رمضان المبارک میں توبہ سے، جتنی ہم توبہ کریں گے قیام اللیل میں، اس سے ہمارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور سورہ فرقان میں تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ جو توبہ کرے اور نیک اعمال کرے اور پھر اس پر قائم رہے تو اللہ اس کی جو برائیاں ہیں ان کو نیک اعمال میں بدل دیتا ہے، یعنی جتنی برائیاں اس نے پاسٹ میں کی تھی اللہ رب العزت وہ سارے رجسٹرز جو ہیں ان کو کنورٹ کر دیتے ہیں نیکیوں میں، اور اللہ بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ شکر جو ہے، اللہ کا شکر کو ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ رکھنا چاہیے، یعنی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور ہم اسی وجہ سے پریشان رہیں کہ ہمارے پاس یہ فلاں چیز نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے پاس ہے وہ ان کے پاس بھی نہیں ہے، تو جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر کریں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر کفر کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب شدید ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے شکر کرنا ہے، پھر جھوٹ سے اجتناب کرنا ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ بیماریوں کی جڑ ہے۔ ہر قسم کی جو اخلاقی برائی ہے اس کا سٹارٹ ہوتا ہے جھوٹ سے۔ انسان اگر جھوٹ بولنا شروع کر دے تو آپ یہ سمجھیں کہ رذائل اخلاق شروع ہو گئے۔ ہم نے محاسن اخلاق کو اپنانا ہے، یعنی اچھے اخلاق جو ہیں ان کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جھوٹ سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت پر توکل کریں، بھروسہ کریں کہ ہم نے جو اللہ سے مانگنا ہے وہ ہمیں انشاءاللہ اللہ سے مل کے رہے گا، اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا تو ہمیں مل جائے گا، اور اللہ ہمیں کبھی بھی اس چیز سے دور نہیں رکھیں گے جو ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ اور اللہ کے فیصلوں پر خوش رہنا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہی ہمارے لیے اٹل ہے، اور ہم اللہ کے ساتھ جھگڑا تو نہیں کر سکتے، بس اللہ کی رضا کے لیے اللہ نے جو کچھ ہمارے مقدر میں دے دیا اس پر خوش رہنا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ سے محبت بھی کرنی ہے کہ اللہ رب العزت جس طرح اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے اسی طرح ہمیں بھی اللہ سے محبت کرنی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں نا ان کے بارے میں یہ فرماتا ہے، میں مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، یہ ایک لمبی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان مجھ سے محبت کرتا ہے، یعنی اللہ سے جب کوئی انسان محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر زمین و آسمان کی ہر شے کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ مجھے بہت محبوب ہے اور اب تم بھی اس سے محبت کرو۔ یعنی ہم نے اللہ کی محبت کا مستحق بنانا ہے اپنے آپ کو، اور اس کے علاوہ بھی جو یعنی زمین و آسمان کی جو اشیاء ہیں یا مخلوقات ہیں وہ بھی پھر انشاءاللہ ہم سے محبت کریں گی۔ اور اس کے یعنی رضا الہی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، جیسے اللہ کی رضا کے مطابق اپنے سارے فیصلے کرنے ہیں۔ نفس مطمئنہ ہمیں تبھی حاصل ہو سکتا ہے۔ ہمارا نفس جو ہے، ہم نا ویسے اگر دین سے دور ہوتے ہیں نا تو ہمیں نیگیٹیوٹی اپنے نفس کے اندر زیادہ نظر آتی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اور چھوٹی چھوٹی جو یعنی کہ ہماری زندگی میں جو پریشانیاں آتی ہیں ان کو ہم بہت بڑا بنا دیتے ہیں۔ اور نیگیٹیو انسان تبھی ہوتا ہے جب وہ دین سے دور ہو۔ جب نفس مطمئنہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے تو پھر ایسی چیزیں، ایسے رذائل اخلاق انسان سے دور ہو جاتے ہیں اور انسان روحانی طور پہ مضبوط ہو جاتا ہے، اس کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چونکہ اللہ کے ساتھ اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو جوڑنا ہے تو ہم نے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانا ہے، جیسے سورہ فجر میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ نفس مطمئنہ سے اللہ رب العزت کیا کہیں گے کہ اب خوشی خوشی اپنے رب کی طرف لوٹ، یعنی موت کا جب وقت آئے گا تو جو نفس مطمئنہ ہوگا اس کو اللہ رب العزت خوشی خوشی اپنی طرف بلائیں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی تیرا انتظار کر رہی ہے۔
پھر اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے فکر آخرت، یعنی فکر آخرت یہ ساری بنیاد ہے ان تمام باتوں کی جو ہم نے ابھی ساری کی، کہ ہم نے اپنی اصلاح اس لیے کرنی ہے تاکہ ہمیں نیکسٹ اللہ رب العزت کے پاس جا کے اچھا اجر مل سکے۔ اور اگر فکر آخرت نہیں ہوتی، ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، دنیا میں اب ہم جو بھی ہمارا دل چاہے کر سکتے ہیں، جب ہم وہاں جائیں گے تو وہاں پہ دیکھ لیں گے، تو پھر یہ فکر آخرت کے بغیر ساری چیزیں ممکن نہیں ہوتی۔ نہ ہمارا تزکیہ نفس ہو سکتا ہے، نہ تعلق باللہ سٹرونگ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی روحانیت مضبوط ہو سکتی ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہمیں اللہ سے ملنے کا شوق ہو، ہم نے انشاءاللہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور اچھے انداز میں کرنی ہے، اس انداز میں کرنی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو، اللہ رب العزت ہم سب کی دلی حاجات مقبول و منظور فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو اور خوشی خوشی اپنی جنتوں میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔